السلام علیکم دوستو، ہم میں سے جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں وہاں لوگوں نے سعودی عرب کا سب سے مشہور البیک بروسٹ ضرور کھایا ہوگا۔ یہ اتنا مشہور اور مزیدار ہے کہ لوگ حج اور عمرے سے واپسی کے وقت اسے اپنے ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بات جان کے بہت حیرت ہوگی کہ البیک کے مالک اس ریسٹورنٹ کے بننے کے 5 مہینے بعد انتقال کر گئے تھے، لیکن پھر یہ اتنا مشہور کیوں ہوا اور آج اتنا بڑا برانڈ کیسے بن گیا کہ میکڈونلڈز اور KFC جیسے بڑی فوڈ چینز کو سعودی عرب میں کاروبار کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا؟ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں البیک کی کہانی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ سے 1974 میں شروع ہوئی۔ البیک کے بانی الشکور ابو غزالہ نے دیکھا کہ ملک میں سستے اور معیاری کھانے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا اور البیک کے بانی نے اپنی ساری جمع پونجی اس کام میں لگا دی۔ انہوں نے ڈیپ فرائیڈ چکن اور آلات کے لیے غیر ملکی کمپنی سے معاہدہ کیا اور اس کی تمام مشینری کو سعودی عرب امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مشینز امپورٹ ہونے کے بعد جدہ میں پہلا ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن انہیں مختلف مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جدہ پرانے شہر سے شمال کی طرف بڑھ رہا تھا، لہٰذا البیک کے مالک شکور ابو غزالہ نے جدہ کے شمالی علاقے کا انتخاب کیا اور یہاں مدینہ روڈ پر نئی عمارات میں ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اب سعودی عرب میں البیک کی پہلی بلڈنگ کی تعمیرات کا کام شروع ہو گیا، لیکن جلد ہی اس کی تعمیرات کو معطل کرنا پڑا کیونکہ جس عمارت میں یہ ریسٹورنٹ کھل رہا تھا اس میں ابھی بجلی پہنچنے کا کوئی سسٹم ہی موجود نہ تھا۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود البیک کے بانی الشکور نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے ریسٹورنٹ کے لیے ایئرپورٹ روڈ پر ایک نئی جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ ایک پرانا گودام تھا، یہاں انہوں نے سعودی عرب کا پہلا بروسٹ ریسٹورنٹ کھولا۔ اسی عمارت میں ٹھیک 2 سال بعد یعنی 1976 میں ایک اور ریسٹورنٹ کھولا گیا جسے پہلے نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ شروع میں البیک کا نام البیک نہیں بلکہ بروسٹ ریسٹورنٹ رکھا گیا تھا۔ بعد میں اس کا نام تبدیل کیا گیا۔ ریسٹورنٹ کھلنے کے ٹھیک 5 ماہ بعد ان کے مالک شکور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت کی وجہ کینسر بنی۔ باپ کی موت کے بعد بیٹے احسن شکور نے فیملی بزنس سنبھال لیا۔ ان کے بیٹے نے البیک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے 18 مسالوں والی مشہور ریسیپی سے متعارف کروایا جو آج بھی انسان کے منہ میں پانی لے آتی ہے۔ جدہ میں کامیابی کے بعد 1990 میں البیک نے مکہ مکرمہ میں اپنی پہلی برانچ کھولی۔ یہ ام القریٰ میں موجود ہے اور جو لوگ بھی حرم شریف گئے ہیں ان لوگوں نے یہ برانچ ضرور دیکھی ہوگی اور یہ آج بھی قائم ہے اور جدہ والی برانچ سے زیادہ مشہور ہوئی ہے اور یہیں سے البیک نے اپنی اڑان بھرنا شروع کی۔ آج پورے سعودی عرب میں البیک کی ٹوٹل 120 برانچز موجود ہیں۔ البیک کا ہیڈ آفس جدہ شہر میں ہے اور یہاں اس کی 40 برانچز ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ میں البیک کی کل 10 برانچز ہیں اور مدینہ میں 8 برانچز موجود ہیں۔ دوسرے کئی شہروں میں بھی البیک کی کئی برانچز موجود ہیں۔ اب تو انہوں نے دوسرے ملکوں میں بھی برانچز کھولنا شروع کر دی ہیں۔ 2021 میں البیک نے دبئی مال میں اپنی پہلی برانچ کھولی۔ پھر اس سے اگلے ہی سال ایجپٹ یعنی مصر میں جا کر بھی البیک کی برانچز کھولنے کا آغاز کر دیا۔ البیک پہلا ریسٹورنٹ تھا جس نے سعودی عرب میں بروسٹ چکن پیش کرنا شروع کیا۔ یہ بروسٹ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ لوگ اس کے ذائقے کے دیوانے ہو گئے۔ اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب میں بروسٹ کے وسیع کاروبار کا آغاز ہوا۔ اس وقت سعودی عرب میں تقریباً 400 سے زائد ریسٹورنٹ ہیں جو بروسٹ فروخت کرتے ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی ایک ابھی تک البیک کی مقبولیت تک نہیں پہنچ سکا۔ اب بات کرتے ہیں البیک کے پیچھے چھپی ہوئی کامیابی کے راز کی۔ کہا جاتا ہے کہ البیک کی کامیابی کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کی ریسیپی ہے جو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ جب انہوں نے دوسرے شہروں میں برانچز کھولنا شروع کی تو یہ مسالہ لگا مرغی کا گوشت دوسری برانچوں میں سپلائی کرتے تھے تاکہ ان کی سیکرٹ ریسیپی کا کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے، لیکن بعد میں یہ ریسیپی پبلک ہو گئی اور اس کے بعد ہر شخص البیک کا ٹیسٹ جیسی چیزیں اپنے گھر میں ہی بنانے لگا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی البیک کی مقبولیت اور اس کی سیل میں کمی واقع کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ البیک والے اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور جب انسان دنیا میں اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں ملتا ہے۔ البیک والے بھی اس فارمولے پر مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔ یہ لوگ پہلے دن سے ہی بڑھ چڑھ کے خیراتی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے شروع سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر بروسٹ کے بدلے 1 ریال خیرات کیا کریں گے۔ یہ خیرات اتنی زیادہ ہو گئی کہ فلاحی ادارے وجود میں آ گئے۔
جن کا پورا بجٹ البیک والے مہیا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ البیک کے مالک شکور کے مرنے کے بعد یہ خدشہ پیش آ گیا تھا کہ ان کے بیٹے کام نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے بھی اپنے باپ کے مرنے کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سے تجارت کا سلسلہ بند نہ ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج البیک کا ریونیو دنیا کے بڑے برانڈ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے کھانے والے 3 گھنٹے ویٹ کر کے البیک کو ہی کھانا پسند کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بروسٹ کے بدلے 1 ریال خیرات کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ صرف البیک کا ہی نہیں بلکہ زندگی کی کامیابی کا فارمولہ ہے۔ اتنا ہی آسان ہے، اگر آپ اپنی فروخت میں اللہ کا ایک حصہ رکھیں گے تو اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر آپ کو دے گا۔ البیک کی کہانی میں ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دل کھول کے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر ہم غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں گے تو ہماری اولادیں بھی نیک ہوں گی، ہمارے کاروبار بھی وسیع ہوں گے، اور ہمیں ان جگہوں سے رزق ملے گا جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اپنی میزبان علینا خان کو پاکستان کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک خبر با اثر سے اجازت دیجیے۔ مزید دلچسپ خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.khabarbaasar.com، اور ہمارا YouTube چینل بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔